چوتھی گزارش، میں نے 4 لفظ استعمال کیے: دین، مسلک، مذہب اور منہج۔ یہ کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، منصوصات کا نام دین ہے، قرآن یا حدیث، منصوصات یہ دین ہے، توجہ رکھنا، یہ دین ہے۔ اس کا اختلاف کفر اور اسلام کا اختلاف ہوتا ہے۔ نمبر 2، مسلک، جو منصوصات ظنیات ہیں ان کا اختلاف، یہ مسلک کا اختلاف ہے۔ ایک ہے منصوصات قطعیات، یقینیات، اس کے انکار تو کفر ہے۔ ایک ہوتا ہے ظنیات، عقائد ہیں اور ظنی درجے کے، اس کا اختلاف مسلک کا اختلاف ہوگا، اور یہ کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوگا۔ ایک مبتدع فی العقیدہ ہے اور ایک اہل سنت فی العقیدہ ہے، یہ بات الگ ہے۔ نمبر 3، مذہب۔ مذہب کہتے ہیں منصوصات کا اختلاف نہیں ہے، اجتہادیات کا اختلاف ہے۔ ایک آیت سے ایک معنی مجتہد نکالتا ہے، دوسرا مجتہد دوسرا معنی نکالتا ہے۔ اجتہاد کی بنیاد پر ایک معنی ایک مجتہد حدیث سے نکالتا ہے، دوسرا مجتہد دوسرا نکالتا ہے۔ اجتہادیات کے اختلاف، یہ مذہب کا اختلاف ہے، اور یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے، سنت اور بدعت کا اختلاف نہیں ہے، یہ ثواب اور خطا کا احتمال ہے۔ ثواب صاد کے ساتھ، صاد ذات، یہ ثواب اور خطا کا اختلاف ہے۔ یوں سمجھیں یہ 2 اجر اور 1 اجر کا اختلاف ہے۔ ایک مذہب صحیح ہے تو 2 اجر ہے، خطا ہے تو 1 اجر ہے۔ اب یہ حق اور باطل کا بھی نہیں ہے، کفر اسلام کا بھی نہیں ہے، سنت بدعت کا بھی نہیں ہے، 1 اجر اور 2 اجر کا اختلاف ہے۔ بس اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ نمبر 4، منہج۔ منہج کہتے ہیں طریقہ کار، ایک ہوتا ہے کار، ایک ہے طریقہ کار۔ قرآن کریم میں بھی پڑھ رہا ہوں، دوسرا بھی پڑھ رہا ہے، میرے استاد بھی پڑھا رہے ہیں، دوسرے کو پڑھا رہے ہیں۔ اب آپ کون سا جی میں کوفی قرات کرتا ہوں، میرے قاری کون ہے جی؟ یہ کوفی ہے، قاری عاصم ہے۔ یہ جی کون ہے؟ قاری حفص ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ جی ورش ہے۔ یہ کون ہے جی؟ قالون ہے۔ ٹھیک ہے، روایات کے تو ٹھیک ہے، ایک وہ طرز کر رہے ہیں، دونوں ٹھیک ہے نا، ان میں کوئی غلط تو نہیں ہے۔ آپ دین کا کام کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے مدرسہ بنایا۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ جی میں نے خانقاہ بنائی۔ جی آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں دعوت تبلیغ میں لگا ہوں۔ آپ کیسے کرتے ہیں؟ میں تحریر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کار کے اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار کے اختلاف ہے۔ تو طریقہ کار کے اختلاف کو منہج کا اختلاف کہتے ہیں، اس میں تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو دین، منصوصات قطعیہ، اس کا اختلاف کفر اسلام کا ہے، جیسے قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا اختلاف ہے، یہ دین کا اختلاف ہے۔ اور ایک ہے مسلک کا اختلاف، یہ منصوصات جو ظنیات ہے اس میں ہے، یہ اہل سنت اہل بدعت کا اختلاف ہے۔ اور ایک ہے مذہب، اجتہادیات، اجتہادیات کا نام مذہب ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ مذاہب ہیں، ان میں نہ کفر اسلام ہے نہ حق اور باطل ہے، یہ ثواب اور خطا ہے، جو جس پر عمل کرے گا وہ جنتی، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ نمبر 4، منہج۔ یہ دیوبندیت کیا ہے؟ یہ دیوبندیت منہج ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ شیخ الہند اس کی بنیاد ہے، بھئی یہ طریقہ کار ہے ہمارا۔ بس میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب یہ کہا جائے نا کہ مولانا دیوبندی نے فرمایا، اس سے مراد ہوتا ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کسی کو دیوبندی مولانا کہیں اور ان کے ساتھ نام نہ ہو، اس سے مراد مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، وہ دیوبندیت کا فرد کامل ہے، فرد کامل ہے۔ دین، نصوصات قطعیہ، مسلک، نصوصات ظنیہ، مذہب، اجتہادیات، منہج، طریقہ کار۔ اس لیے ہم کہتے ہیں الاسلام دیننا، اہل سنت والجماعت مسلکنا، الاحناف مذہبنا، الدیوبندیہ منہجنا۔ لوگ کہتے ہیں نا دیوبندیت کیا چیز ہے، اب جو کہتے ہیں کیا چیز ہے ان کو بھی نہیں پتہ، اور جنہیں سمجھانا کیا چیز ہے ان کو بھی نہیں پتہ، تو لڑائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سارے حضرات نے کہا ہم دیوبندی نہیں کہلواتے۔ کیوں نہیں کہلواتے؟ بو آ رہی ہے۔ کیوں بو آ رہی ہے؟ دیوبندی منہج کا نام ہے، منہج میں کیا بو آنی ہے؟
کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ میں ایک بات ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جو ہم پر اعتراض کرتا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا، اور جس نے جواب دینا ہے وہ بھی نہیں سمجھ رہا۔ اعتراض کرنے والا قبول نہیں کر رہا، جس پر اعتراض اور اس نے ریورس گیئر لگا لیا۔ میں بحمد اللہ تعالیٰ پورے عالم میں سینہ تان کر کھڑا ہوں، نہ ہم نے ریورس گیئر لگایا، نہ ہم پیچھے ہٹے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ میں مسلمان بھی ہوں، یہ میرا دین ہے۔ میں حنفی بھی ہوں، میں اہل سنت والجماعت ہوں، سنی ہوں، یہ میرا مسلک ہے۔ میں حنفی ہوں، یہ میرا مذہب ہے۔ میں دیوبندی ہوں، یہ میرا منہج ہے۔ کوئی میرے اسلام سے اختلاف کرے گا، میں مسلمان نہیں سمجھتا۔ کوئی میرے مسلک سے اختلاف کرے گا، میں اس کو اہل سنت والجماعت نہیں سمجھتا۔ کوئی میرے مذہب سے اختلاف کرے گا، ٹھیک ہے، برحق ہے، حق حاصل ہے، کوئی مالکی شافعی کیا جھگڑا ہے ہمارا۔ کوئی دیوبندیت کو نہیں مانتا، نہ مانے، اس کا اپنا منہج ہے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم کسی پر اعتراض نہیں کر رہے، اپنی بات کہہ رہے ہیں۔ ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔